آپ کے لیے انجینئر صاحب ایک میسج ہے، سر پوچھ رہے تھے کہ آپ کو اچار مل گیا؟ جی بسم اللہ، جی مل گیا، بہترین ہے، عمدہ ہے، اور جو گفٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کا احساس جو ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور جو اس سے میسج آگے ڈیلیور ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے آگے اچھائی کو پروموٹ کریں اور اس لیسن کو آگے دوسروں کے لیے بھی سبق بنائیں۔ یہی تسلسل جو ہے نا یہ دراصل معاشرے کا حسن ہے، اور محمد احمد صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم ایک شخص کی کیسے مدد کریں، تو انہوں نے یہ ایک اچھا طریقہ اختیار کیا کہ اس کی مدد ہو گئی، ان کو دوہرا ثواب مل گیا کہ انہوں نے دوستوں کو اپنے جو ہیں ان کو کہا کہ جی کو لینا چاہتا ہے تو وہ ضرور لے، تو یہ پھر آگے ہمارے لیے ایک لیسن بن گیا کہ ہم اس کو کیسے کنٹینیو رکھیں۔ نیکی جو ہے نا اس کے کئی گنا جو ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس شخص کے لیے جو شروع کرتا ہے۔ جو ہے نا ایک بار ایک قافلہ جو ہے نا مسجد نبوی میں یمن سے اترا، اور وہ بڑا بے حال تھا، پیاسے تھے، منہ خشک تھے، کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے، بھوک سے نڈال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس قافلے کی بے حالی پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ روک کر یعنی یہ کہا کہ کون ہے جو آج ایسا عمل کرے کہ رب کریم اس کا جو پہل کرے گا یا جو شروع کرے گا قیامت تک اس کو اس کا اجر دیتا رہے۔ تو صحابہ میں سے ایک اٹھے، گھر گئے اور کچھ چیزیں لے کر آئے، کھجوریں تھیں، کوئی کھانے والی چیزیں، تو وہ آ کے مسجد میں رکھ دی، اور ان کو دیکھتے ہوئے باقی صحابہ جو ہیں وہ بھی اٹھے اور جو چیز اویلیبل تھی وہ لا کر اپنے وہاں مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے یہ پہل کی ہے اور ان کو دیکھ کر اس نیکی کے کام میں باقی لوگوں نے جو فالو کیا ہے، رب کریم اس شخص کو تو ثواب دے گا، لیکن جنہوں نے اس کو فالو کیا ہے ان کو اجر بھی دے گا، لیکن اس کا اتنا ہی اجر جس نے شروع کیا ہے یہ نیکی کا کام، اچھائی کا کام، مدد کا کام، بھلائی کا کام اور دوسروں کے لیے کھڑا ہونے کا کام جس نے شروع کیا ہے، رب کریم ان سب کا بھی اجر جو ہے اس شخص کو عطا کرے گا۔ تو جو بھلائی میں پہل کرنے والے لوگ ہیں وہی بڑے زبردست لوگ ہیں، سوسائٹی میں رب کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ رب کریم محمد احمد صاحب کو صحت دے، تندرستی دے، معاملات کو درست رکھے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور بات ہے کہ ذہنوں میں یہ ٹلٹ نہ ہو، دلوں میں ٹیڑھ نہ ہو، اور رب کریم کا اصل جو میسج ہے اور جو سوسائٹی کے ساتھ جو ہے نا ایک حسن خلق جو ہے یہ اسی سے آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے۔ تو یہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس کو آگے جاری رکھیں۔ ہم اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے ارد گرد دیکھیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں اور ان کی مدد کی جائے۔ دور تو نہیں لیکن ہر شخص جس محلے میں رہتا ہے اس کو ان لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ میرے والد صاحب ساری زندگی میں جو ہے نا یہ انہوں نے یہی کیا ہے، وہ تلاش کرتے تھے اپنے گاؤں میں لوگوں کو مار کر کے رکھتے تھے، اور وہ میرے سامنے جو ہے نا وہ ان کا یہ ایک رویہ تھا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ انہی کے اسی نقش قدم پر آج تک زندگی گزاری ہے، اور محمد احمد صاحب نے اس میں امپیٹس دیا ہے، یہ سارا امپیٹس ہے یعنی مہمیز دی ہے اس کو، اور کیٹلسٹ کے طور پہ جو ہے ان کا یہ ایکشن جو ہے یہ کام کرے گا، اور ہم اس میں اور بہتری لائیں گے اور کریں گے۔ رب کریم ہم سب کو درست راستے پر، اچھائی کی طرف اور ان لوگوں کی طرف رکھے جو رب کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور رب ہمیں پسندیدہ لوگوں کی طرح بنا دے اور ان میں رکھے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ساتھ باقی سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ریکویسٹ کیا کہوں، اس کو جو بھی کوئی چاہے وہ اس اچار کے لیے ریکویسٹ ہمیں فارورڈ کر سکتا ہے۔
हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचा दें वो अचार, और ये सदका जारिया की हैसियत से हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए तो वही है, लेकिन हासिल सर एक तोहफ़े के तौर पे आप सबको भेज रहे हैं। तो ये मुल्क के अंदर-अंदर मैमूना और जितने लोग हैं, अगर आप लोगों को भी ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, राज सर बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुननी है, ज़रा बताएँ? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मेरी आवाज़ सुनने का। चलिए, बात तो मैंने अचार की करनी थी, लेकिन मैं पहले और दूसरी बात कर लेते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि बिन्ते ला हासिल और दुख्तर ला हासिल में लड़ाई हो गई शुरू। बहुत खुशी हुई, क्योंकि देखो, एक का रंग गुलाबी हो गया, एक का रंग नीला हो गया। चलो, कुछ तो इख्तलाफ हुआ ना, हमारी कोशिशें कोई तो कामयाब हुई, दुआएं, कोशिशें, कुछ तो हुई ना। चले, खैर, अल्लाह अच्छा करे। तो बात ये है, आगे और लड़ाई आगे बढ़ती रहे, कुछ तो इख्तलाफ होना थोड़ा सा है, इतना भी तो नहीं होना चाहिए एक ही डीपी लगा लीजिए आप दोनों ने। अच्छा, और दूसरी बात पूछनी थी कि ये जो है अचार का जो तड़का लग रहा है, तो ये कहाँ से मिलता है, अगर लेना भी हो तो किसी ने? एबटाबाद रास्ता से। ये तो आपको एबटाबाद से ही मिलेगा, और नशा फिर ऐसा लगेगा कि यकीन करें, मेरा पूरा दिन, मैं वैसे भी चोरनी हूँ बचपन से, मैं यही बता रही थी उस दिन राज सर को, मैं अचार की चोरनी हूँ बचपन से। अब बचपन से मैं अपनी अम्मी के मर्तबान, नानी के मर्तबानों से चुराया करती थी। अब सर ने जो है वो मेरे सामने रख दिया और मुझे कहा है कि रोज नहीं खाना है, लेकिन मैं फिर भी चोरी चोरी वो रोज थोड़ा थोड़ा करके खा लेती हूँ किसी ना किसी तरह से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेल आपको जाएगा, वो मुझे नहीं पता कि कैसे मिलेगा, ये तो सर से पूछना पड़ेगा मुझे। तो वो पूछूँगी मैं कि अगर आपको चाहिए तो फिर कैसे भिजवाना है, कैसे मिलेगा? मुझे अच्छा, तो नहीं पता। तो नहीं, आज वो आए नहीं, मैं तशरीफ नहीं लाया, मोहम्मद अहमद साहब नहीं ना आए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, और दूसरा ये मैं आपको बता दूँ कि नीला और पिंक मतलब मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा रंगों में, डीपीज़ अच्छा, में, लेकिन लड़ाई तो कोई नहीं हुई हमारी। दुख्तरे लासिल, आप प्लीज़ बताएँ, नहीं, आखिर बोलें फ़र्क ज़रा। तो है, अब बंदा अब इतना भी तो ना करे, इतना आखिर फ़र्क पड़ गया है। दुख्तरे लासिल, आप माइक पे हैं? नहीं है। सर, आपने अब मेरी लड़ाई करा ही देनी है अब ज़बरदस्ती। अब नहीं भी हुई ना तो उसने लड़ाई कर नहीं, लेनी है। अब स्टार्ट हो गया है, बस ये हमारा काम, बस ये खुशी है हमें, बस दिली खुशी। चलो, अच्छी गल है। तो अच्छा, चलो, बहुत शुक्रिया, बस ये कहना था। बाकी अल्लाह भी जज़ाकल्लाह खुश सर। रखे सबको। हाँ जी, सबको खुश रखे, आपको भी सेहत ज़िंदगी दे, सब बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। जी, मोना मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप प्लीज़ बात वो कीजिए। जो है वो जो है ये जो अपनी आई है, क्या नाम है, तहरीक कौन सी भला, अदम एतमाद की। तो ये पता नहीं क्यों मुल्क में इतना फसाद मचा हुआ है, हमारे खिलाफ तो हर रोज़ ही आई रहती है, हमारे इधर तो घर में रोज़ ही कि भाई जी कोई ना कोई अदम एतमाद हुआ होता है, तो फिर हम वो लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, फिर वो हो जाते हैं, अगले दिन फिर नवा नवा अदम एतमाद शुरू हो जाता है। तो ये लेकिन मुल्क में फसाद मचा पड़ा, देखो यार। राज भाई। अच्छा, मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया आज राज भाई की बातों को। राज भाई रोजाना ही आ जाया करें और रोजाना हमें हंसा दिया करें। अदम एतमाद जो घर में होता है ना, वो कुछ घंटों का या कुछ मिनटों का होता है। लेकिन ये जो मुल्क में है, ये तो हर कुछ महीने बाद आया होता है अदम एतमाद। तो अल्लाह ताला आपके जो घर में अदम एतमाद है वो उसको ख़त्म फरमाए, और आप राज़ी बाज़ी रहें अपने घर वालों के साथ, हमारी दुआ है। ना ना, वो चलते रहना चाहिए, वो चलेगा तो पता लगेगा घर में, मतलब खड़ाका होता है, देरी हाँ, होता कि घर में है। कोई रौनक लगी रहनी चाहिए ना, कि कोई कभी रूठ रहा है, कभी कोई मना रहा है, कभी। ठुक ठुक लगी रहनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल। सही है। अच्छा, चलें, अच्छी बात है जी। गुड लक। और परीज़ाद बेटा, बहुत आपके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके काम में। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे बहुत सख्त दुआओं की ज़रूरत है। और बड़ी ही आपको पता है, हर इंसान के साथ कोई ना कोई
مسئلے لگے ہوتے ہیں جو کہ آخری سانس تک لگے رہتے ہیں. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ ہمت نہ ہاریں. میں ہمت نہ ہاروں. جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ہنسی خوشی برداشت کرتے رہیں ہم سب، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلوں میں سے سرخرو کرے. اور بس نا آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ میں نا کل جب نا تھوڑا فری تھا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، تو انڈیا کا ایک بچہ تھا، تو وہاں کا نا ایک ڈانسنگ شو تھا، تو وہاں پر نا وہ بچہ تقریباً اس کی عمر ہو گئی 8 برس کی تقریباً. تو اس کے نا دونوں بازو بالکل ہی نہیں تھے، بچپن سے ماں کی پیٹ سے نہیں تھے. تو جب انہوں نے اس کی شرٹ اتاری تو جب وہ ناچنا شروع ہوا تو میرا اس کے ڈانس کی طرف فوکس نہیں تھا، میں صرف اس کو دیکھ رہا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے اتنا رویا، اللہ کے آگے اتنا رویا، اور میں نے خود کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ تم نے مجھے ہاتھ دیے، میں ان سے روٹی کھا لیتا ہوں، اپنے دوسرے معاملات کر لیتا ہوں. اور اس بیچارے کو دیکھو، اس کے تو ہاتھ نہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے، اور بہت زیادہ وہ مسلمان بالکل تھا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نا مجھ سے تھوڑی سی ہمت لیا کریں، یعنی کہ مجھے یہ سمجھا کریں کہ ماشاء اللہ اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو بالکل میری دعائیں جو ہے نا وہ تو اللہ آپ کو خوش آباد رکھے، اپنے فرمان میں رکھے. دعائیں اگر کوئی نہ بھی نہ کہے تو اللہ کی قسم دعائیں اتنی ہے نا کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. تو آپ بہت بے فکر شکریہ. رہیں ماشاء اللہ. آپ جب بول رہے ہوتے ہیں نا تو میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں سنتی ہی جاؤں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی دنیا کا معصوم ترین انسان جو ہے وہ بول رہا ہے. کیونکہ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. وہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہماری مزاجوں میں مکاری اور بہت ساری خامیاں آ چکی ہیں. تو مجھے لگتا ہے جیسے جنت سے کوئی بندہ آئے اور وہ معصوم سی باتیں کر رہا ہے، تو میں بلکہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اتنا ہی معصوم بنا دے جتنا پریزاد معصوم ہے. تو کیونکہ معصومیت ہی مجھے لگتا ہے اس کے لیے آپ کو ٹھوکریں کھانے پڑیں گے اپنے گھر اپنوں سے. اللہ کی قسم ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں نا کہ ہاں نہیں کبھی وہ میں برداشت کھا چکی ہوں. اوپر سے مزدوری، اوپر سے اتنی ٹھوکریں. میں نے ہاں کہا اللہ پاک کی ذات مجھے کچھ نہ انشاءاللہ نوازے گی. یہ جو بھی کرتے ہیں نا اللہ پاک کی ذات، وہ کسی کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے. بے تو اللہ شک کسی کے اوپر یہ ٹائم نہ لے کر آئے، بس اب اس کی رحمت کی طلب کرنی چاہیے، وہ اپنی رحمت میں رکھے. تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو قبر میں لے کر چلے جاتے ہیں. وہ جو صحیح. انسان اندر سے گھوٹ گھوٹ کر مر جاتا ہے، کسی کو کیا پتا ہے یار کہ کسی کا کیا حال ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ہے نا، جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں، تو اگر میرے پاس کوئی خاموش بیٹھا ہوا نا تو میں اس کی خاموشی سے اندازہ لگا لوں کہ اس بیچارے کو یہ مسئلہ ہے، اور میں کوشش کروں کہ میں اس کا حل نکالوں. اور حل تو اللہ کی ذات نہیں کرنا نا، کرم تو وہی کرتا ہے. اور میں کوشش کروں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا تو میں اللہ سے دعا کروں اس بندے کی مشکل آسان کر دے، اس پر اپنا کرم کر دے. تو یہ انسانیت ہے. آپ خود کو اس طرح کا بنانا چاہیے کہ انسان کی خاموشی دیکھ کر اگر وہ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کی تکلیف کا اندازہ لگا لیں. ضرور نہیں کہ وہ بتائے تو پھر ہی آپ اس بیچارے کا ننگا کریں، اس کے راز فاش ہو جائیں جس سے اللہ بھی ناراض ہو. ضروری نہیں میں سمجھتا. باقی اللہ سب کو بالکل خوش صحیح. آباد رکھے. بالکل پریزاد، میں شاید پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ میں بھی ایک سال میرا زندگی کا ایسا آیا تھا 6-7 سال پہلے کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں چلی گئی تھی، کیونکہ مجھے سر پہ چوٹ لگی، اور سر پہ چوٹ لگنے کے بعد کہ 1 مہینے بعد میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو گئی حیدرآباد، اور میں ادھر لاہور میں بچوں کے ساتھ مجھے اکیلے رہنا پڑ گیا. اور اس وقت میں انتہائی تکلیف میں تھی. زندگی میں اللہ میاں نے کبھی مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی اس
اس ایک سال میں، یعنی ایک تو میں تکلیف میں تھی، پھر میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ کے دوسرے شہر چلے گئے، اور جو میرے یہاں رشتے دار تھے وہ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے میری بیماری سے وہ اتنا پریشان ہوئے کہ وہ میرے قریب ہونے کی بجائے مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے. اب میں کال کر رہی ہوں، کوئی کال نہیں اٹھا رہا، میں بلا رہی ہوں کسی کو اپنے پاس، میرے پاس کوئی نہیں آ رہا. وہ ایسا ٹائم تھا کہ ایک کر کے سب لوگ جو مجھ پہ صدقے واری جاتے تھے، جو میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ سب لوگ ایک ایک کر کے سب دور ہو گئے مجھ سے، اور میرے خیال میں ہمیشہ کے لیے ہی دور ہو گئے نہیں، لیکن خیر میں ناراض کسی سے نہیں ہوں، میں سب سے ملتی ہوں، سب کو سلام دعا عزت پیار سے بات کرتی ہوں، کہ بالکل کسی سے شکوہ نہیں کرتی کہ آپ نے میرے ساتھ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ یہ کیا. ایکچولی خیر ایک سال وہ بہت زیادہ تکلیف کا تھا. اس کے بعد اللہ میاں نے جو بہتری لانا شروع کی، میں نے اچھا مجھے میڈیسنز مل گئی، اچھا علاج مل گیا، گریجولی معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے. لیکن وہ ایک سال اتنی زیادہ محتاجی کا تھا، اتنی زیادہ بے بسی کا تھا کہ میرے خیال میں وارث صاحب نے شاید کچھ دن پہلے یہ بات کی ہے، ہاں بالکل ایگزیکٹلی، وارث صاحب نے ابھی 2-3 دن پہلے یہ بات کی ہے کہ انسان بادشاہی سے فقیری میں آ جاتا ہے، بادشاہی سے گداگری میں آ جاتا ہے. ایک بیمار اور محتاج انسان جو ہے وہ ایک دم سے آسمان سے زمین پہ گرتا ہے، اور وہ بالکل جیسے ایک بازاروں میں اکثر بھیک نہیں کوئی مانگ رہے ہوتے کہ خدا کے واسطے مجھے کچھ دے دو، ایک گزرنے والے سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ دے دیں، مجھے کچھ دے دیں. تو میری وہ حالت ہو گئی تھی کہ بالکل جیسے میں بھیک مانگ رہی ہوتی تھی سب سے کہ پلیز میرے پاس آ جائیں، کوئی میرے پاس آ جائے. میرا دل کرتا تھا کہ میرے پاس آ کے کوئی بیٹھ جائے بس، کوئی مطلب تیمارداری میری نہ کرے، میری کوئی خدمت نہ کرے، لیکن میرے پاس آ کے بیٹھ جائے کوئی. لیکن نہیں، کوئی ایک دنیا کا کوئی ایک انسان جو ہے نا وہ میرے پاس آنے کو تیار نہیں تھا. سب سمجھے کہ میں پرماننٹ بیمار ہو گئی ہوں، پرماننٹ محتاج ہو گئی ہوں، تو میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم کب تک اس کی خدمت کریں گے اور کب تک مطلب اس کی تیمارداری کر سکیں گے ہم. تو وہ سب اس خدشے کے پیش نظر وہ سب بھاگے، مجھ سے دور ہو گئے. تو لیکن خیر اللہ کا کوئی ایسا کرم، اللہ نے مجھے تو لگتا ہے معجزہ ہی دکھایا ہے کہ میں بجائے ویک ہونے کے میں اور اسٹرانگ ہو گئی، اور زیادہ جو ہے وہ میں نے ایک سال بعد جو ہے وہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے کرم کیا، ورنہ کوئی حال نہیں تھا میرا. اللہ نے کرم کیا، دوبارہ زندگی دی، دوبارہ سب کچھ دیا. میں یقین کریں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی تھی، مجھ سے لفظ نہیں پڑھے جاتے تھے، میری نظر ہلتی تھی، حروف جو ہیں وہ ہلتے تھے، ان پہ نظر نہیں ٹکتی تھی. ان پہ نظر ٹکنا شروع ہو گئی. قرآن پاک شکر ہے میں پڑھنا شروع ہو گئی. کوئی 1.5-2 سال بعد شاید میں سجدہ کرنے کے قابل ہوئی. نماز پڑھ کے میں سجدہ نہیں کر سکتی تھی، وہ میں کرنے کے قابل ہوئی. یعنی ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ریورس کرنا شروع کر دیا. میں کافی بہتر ہوں، بہت بہتر ہوں، لیکن ابھی بھی بہت سی تکلیفیں ہیں جو کہ میرے ساتھ ہیں اور شاید آخری وقت تک رہیں. لیکن مجھے کوئی غم نہیں ہے ان کا، کیونکہ میں اسی میں بہت خوش ہوں کہ اللہ میاں نے مجھے قرآن پاک دے دیا، قرآن پاک میں میرا دل لگا دیا، اور اس میں سے مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتی، میں آپ لوگوں کو فیلنگ نہیں بتا سکتی کہ مجھے کتنا کچھ مل رہا ہے قرآن پاک سے. میں ایک اللہ میاں ایک الگ ہی مجھے دنیا دکھا رہا ہے، اور وہ کچھ چیزیں تو خیر میں آپ سب سے شیئر کر لیتی ہوں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں مطلب نہیں شیئر کر پاتی، وہ شاید ہو بھی نہیں سکتی. مطلب وہ فیلنگ، وہ خوشی اور وہ چیز جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماشاءاللہ سے اللہ میاں، مجھے یقین نہیں آتا کہ مجھ جیسے گناہ گار انسان پہ اللہ اتنا کرم کر سکتا ہے کبھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی چیزیں سمجھانا شروع کر دے گا، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمر میں سکھانا شروع کر دے گا. تو یہ ایک جو قرآن پاک کی مجھے دولت مل گئی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں دنیا کے کون سے خزانے مل گئے ہیں مجھے. یعنی کوئی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی. بہت ہی زیادہ خوبصورت ایکسپیرینس ہے قرآن پاک کے ساتھ الحمدللہ، اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ میں مطلب مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا. قرآن پاک کو ایک نئی طرح سے سمجھنا اور اس کو ایکسپلین کرنا، اور وہ ایکسپیرینس اتنا خوبصورت ہے کہ میری 2 بہنیں ہیں جو قرآن پاک سے بہت سالوں سے جڑی ہوئی ہیں، 15-20 سال سے، مطلب وہ بہت زیادہ اس پہ اسٹڈی کرتی ہیں. لیکن میں ان کو جو باتیں بتاتی ہوں تو وہ حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ ہم نے تو کبھی اس طرح سوچا نہیں، ہمیں تو کبھی اس طرح نہیں سمجھ آیا قرآن پاک، ہم نے تو کبھی اس بات کو اس طرح نہیں سوچا، اس طرح نہیں دیکھا. تو وہ حیران ہو رہی ہوتی ہیں مجھ پہ. تو
میں سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ میاں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا میرے لیے کہ ایک ٹائم پہ مجھے بہت بڑی دولت مل جانی تھی. وہ دولت قرآن پاک کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے مالا مال کر دیا ہے. تو اس پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں, بہت اللہ سے راضی ہوں, الحمدللہ الحمدللہ. تو کوئی ریگریٹس نہیں, کوئی افسوس نہیں, کوئی دکھ نہیں کسی بات کا. تو بالکل جی, نور ہی نور ہے قرآن پاک جو ہے وہ, ماشاءاللہ اس میں صحت بھی ہے. سوری میم, ہاتھ لگ گیا تھا, ریئلی سوری, آپ کنٹینیو کیجیے. اچھا نہیں, کوئی بات نہیں, میری بات بھی لمبی ہو گئی ہے. بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ میرا قرآن پاک کا سفر بڑا خوبصورت جا رہا ہے, تو میں اس میں بڑی خوش ہوں, تو سارے دنیا کے غم بھول گئی ہوں. بہت شکریہ جی, بس یہی کہنا تھا. تھینک یو. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے اس کام میں خیر و برکت ڈالے, مزید اضافہ کرے آپ کے علم میں, اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس کو اتنی ڈیپتھ اور گہرائی سے اور دل سے اللہ پاک اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. جی زاہد بھائی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. جی آواز جی آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی, میں نے نا 2 باتیں کرنی تھی. میں نے تو ویسے لیٹ جوائن کی ہے تو مجھے تو پتہ نہیں, لیکن میں مونا آپی کی بات سن رہا تھا تو مجھے ان سے 2 باتیں کرنی تھی. تو مونا آپی, ایک تو یہ کہ جب آپ اپنے دل کی بات کر رہی ہیں تو آپ مت سوچیں کہ آپ نے زیادہ ٹائم لے لیا. ہم ہر تن گوش ہیں. میرے خیال سردار انکل یا کوئی اور کل 2 پرسوں بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ یہاں پہ بالکل فیملی کی طرح فیل کرتے ہیں. تو جس طرح ایک سنسیئر اور آنیسٹ رشتے ہوتے ہیں آپس میں, تو وی آر لائک دیٹ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے آتے ہیں, تو ہمارا جو تعلق ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ سبحانک اللہ پہ ختم ہوتا ہے. تو آپ بے فکر ہو کے جو بھی بات ہے آپ کریں, کیونکہ یہ تو سنت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے بات, اور پوری طرح سنتے تھے, اور اس طرح سنتے تھے کہ اگلے بندے کو پتہ لگے کہ آپ سن رہے ہیں. یعنی یو ناٹ اونلی آپ صرف لفظ نہیں سن رہے ہوتے تھے, آپ دوسرے بندے کو سن رہے ہوتے تھے کہ اس کی فیلنگ کیا ہے, یعنی اس کی ایز اے پرسن. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا مونا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, میں آپ کو دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ نے وہ چیز پہلے سے ایکسپیرینس کی ہوگی. تو وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض کا اللہ تعالیٰ انسان کو نکالتا ہے دنیا داری سے, رشتوں سے, اور ایک ایسی معمولات سے جس میں وہ کھویا ہوتا ہے, بالکل کھویا ہوتا ہے. تو انسان کو شروع میں نہیں پتہ لگتا, کیونکہ شروع میں تو وہ گرتا ہے. اس کو جیسے بچے کو لنگڑی دے دیتے ہیں, وہ گر جاتا ہے منہ کے بال, تو اس کو ایک ٹائم لگتا ہے اٹھتے ہوئے. منہ پہ چوٹ لگی ہوتی ہے, وہ مٹی لگی ہوتی ہے, دانت ٹوٹا ہوتا ہے, تو ایک عرصے تک تو اس کو ہوش نہیں آتی کہ کیا ہے. لیکن پھر اسے آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی وہ تھی, بہتری تھی اس کے لیے, کوئی نہ کوئی میسج تھا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان رشتوں کا حقیقت دکھا کے بتانا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور حقیقی رشتہ ہے جو کہ اصل میں حقیقی ہے, اور جس کی طرف تمہیں زیادہ پڑھنا چاہیے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کچھ پردے کھول دیتا ہے. حالانکہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں, بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں, کہ آنکھوں کہتے ہیں جی کچھ چیزوں میں لا علم ہونا بڑا نعمت ہے, اور یہ سچ کی ہے. کئی چیزوں کا نہ پتہ لگنا بڑا نعمت ہوتا ہے. بندہ کی آنکھیں بند رہتی ہیں, زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے. جس طرح ہم لوگ شام کو سوتے ہیں تو نیند میں تو 10 گھنٹے آسانی سے گزر جاتے ہیں, لیکن جاگتے ہوئے تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. تو باٹم لائن یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو, ان رشتوں کی جب انسان کو اللہ تعالیٰ فیسز دکھاتے ہیں, ان کے اصلی چہرے دکھاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر رہے ہوتے ہیں. انسان اسی وقت ہی تو اصل میں تفکیر شروع کرتا ہے, اسی وقت تو اللہ کی طرف لوٹتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو 1 سال یا اس سے ٹائم ہے, اس میں آپ نے اللہ کی قربت بہت زیادہ محسوس کی ہوگی, اور اس کا نعم البدل کچھ نہیں ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں سودے کی. دنیا میں کوئی چیز فری میں نہیں ملتی. تو آپ نے جو کاسٹ پے کی, اس کے بدلے میں جو آپ کو ریٹرن دنیا میں مل رہا ہے, میرا خیال آپ کہیں گے کہ وہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ وہ نعمتیں, قربتیں عطا کی ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کا اجر انشاءاللہ آگے بھی ملے گا آپ کو. اور ایک حدیث ہے, یہاں پہ تو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں, یا قرآن میں, کہ مومن جب یہ کہتا ہے, جب اس کو مومن کو خیر پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ خیر میری اللہ کی طرف سے, اور مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو
यानी वो कहता है कि ये भी अल्लाह की तरफ से, तो वो भी उसके लिए खैर ही बन जाती है। तो बस ये देखें कि अल्लाह का करम मिल रहा है आपको, तो बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी। एक ना एक दिन इन सब रिश्तों में डिस्टेंस इख्तियार करना ही होता है। एक ना एक दिन तो बाजी ऐशा का अचार खत्म होगा, वो फिर दोबारा मंगवाएंगे उसको। ठीक है, तो मौलाना की आप देखें कि इसकी जो ब्राइट साइड है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज़्यादा दिल में खुशहादगी महसूस होगी। अल्लाह ताला ने तीनों चीज़ों का ज़िक्र किया है, तो सदर जिसको हम बोलते हैं चेस्ट, तो अल्लाह ताला दिल को भी मुनव्वर करें, सदर आपका कुशादा करें, आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी इंशाल्लाह बड़ी आसाइश के साथ मिलेंगी। और अल्लाह ने कहा है कि इन्ना मअल उसरि युस्रा, उसर के बाद युस्रा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको इंशाल्लाह उसको आसाइशों को, उस आफियत को अल्लाह ताला आपके करीब लाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ज़ाहिद भाई, ऐसे ही है। मेरा